مسلمانوں کو ایک مسئلے سے راحت نہیں مل پاتی ہے، ایک مسئلے میں ایک پریشانی میں مسلمان گھرا ہوا ہوتا ہے اور پھر دوسرا مسئلہ مسلمانوں پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں پر وندے ماترم کو تھوپ دیا گیا ہے۔ وندے ماترم پڑھنے کو حکومت نے، ہوم منسٹری نے لازمی قرار دے دیا ہے تمام شہریوں کے لیے، اور اب مسلمان بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اب مسلمانوں کو بھی وندے ماترم پڑھنا ہوگا، وندے ماترم گانا ہوگا، اور اگر مسلمان وندے ماترم نہیں پڑھتے ہیں، نہیں گاتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، ایکشن لیا جائے گا۔ اور مسلمانوں نے شروع سے وندے ماترم کی مخالفت کی ہے، اور اب مسلمانوں کے سامنے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو ایک نئے بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے، جو ملی رہنما ہیں، وہ کھل کر اب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وندے ماترم پڑھنا مسلمانوں کے لیے لازمی قرار نہ دیا جائے، ورنہ ہم عدالت جائیں گے، اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، قانونی لڑائی لڑیں گے۔ لیکن 11 فروری کو ہوم منسٹری نے باضابطہ گزٹ جاری کر دیا، نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا، اور کہا گیا کہ وندے ماترم پڑھنا اب ہر ایک کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اسکول کی جو شروعات ہوگی تو اسکول کی مارننگ اسمبلنگ میں بھی وندے ماترم پڑھنا ہوگا، اور جو نیشنل اینتھم ہے جن من گن، اس سے پہلے وندے ماترم کو پڑھا جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی سرکاری پروگرام ہوگا، وہاں وندے ماترم کو پہلے پڑھا جائے گا، اور وندے ماترم جب گایا جائے گا، پڑھا جائے گا، اس وقت تمام لوگوں کو کھڑا بھی ہونا ہوگا۔ اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے وندے ماترم کے احترام میں تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ یعنی نیشنل اینتھم کی طرح وندے ماترم کو بھی ضروری قرار دے دیا گیا ہے، اس کا احترام لازمی قرار دے دیا گیا ہے، اور وندے ماترم کا پڑھنا، وندے ماترم کا گانا مسلمانوں کے لیے شرک ہے، مسلمانوں کے لیے گناہ ہے، کفر کے درجے میں آتا ہے۔ ایک چیز جو مسلمانوں کو دوسرے ریلیجن سے، دوسرے دھرم سے الگ کرتی ہے، ممتاز بناتی ہے، وہ یہی شرک ہے۔ جو مسلمانوں کی لڑائی ہے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمان کسی چیز کی پوجا نہیں کرتا، مسلمان بتوں کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک اللہ کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی عبادت پرستش نہیں کر سکتا۔ اور وندے ماترم میں بھارت کو ایک طرح سے بت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، معبود کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وندے ماترم کے جو بول ہیں، جو الفاظ ہیں، اس کو پڑھنے کا مطلب ہے، اس کے گانے کا مطلب ہے کہ مسلمان اللہ کے سوا بھارت کی سرزمین کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب وندے ماترم لکھا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں نے پوری سختی کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی ہے۔ 11 فروری کو جب ہوم منسٹری نے نوٹیفیکیشن ایشو کر کے اس کو لازمی قرار دیا ہے، تو دیش کی تمام بڑی تنظیموں نے، بڑے رہنما نے اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے، اس کے خلاف عدالت جانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا صدر مولانا ارشد مدنی نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ وندے ماترم کو لازمی قرار دینا کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، مسلمانوں پر زبردستی تھوپا جا رہا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ آزادی کے وقت بھی وندے ماترم کو نیشنل سانگ بنانے پر بات چیت ہوئی تھی، غور و خوض کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی رابندر ناتھ ٹیگور نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کو خط لکھ کر کہا تھا کہ وندے ماترم کی صرف 2 لائن کو نیشنل سانگ بنایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کو نیشنل سانگ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وندے ماترم جو پوری گیت ہے، وندے ماترم کا جو اگلا پارٹ ہے، وہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے، مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، اور ایسا متنازع سانگ نیشنل سانگ نہیں بن سکتا، اس کو لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو تمام مشترکہ تنظیموں کی آماجگاہ ہے، جو مسلمانوں کی مشترکہ اور مضبوط آواز مانی جاتی ہے، اس نے بھی باضابطہ ایک پریس ریلیز جاری کر کے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وندے ماترم کے لازمی ہونے کے فیصلہ کو واپس لیا جائے۔ وندے ماترم کو لازمی قرار دینا اللیگل، غیر قانونی، غیر آئینی ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا ہے، اور اگر سرکار نے وندے ماترم کے فیصلے کو واپس نہیں لیا تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ جائے گی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اور اس کے لازمی ہونے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ باضابطہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے اعلان کر دیا ہے۔ ایک اور مشہور تنظیم ہے آل انڈیا ملی کونسل۔ آل انڈیا ملی کونسل نے بھی باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ وندے ماترم کو مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دینا آئین کا وائلیشن ہے، مسلمانوں کو مذہبی آزادی سے محروم رکھنا ہے، اور اس دیش میں مسلمانوں کو، تمام کمیونٹیز کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی ہے،
रिलीजन की फ्रीडम दी गई है। अब अगर मुसलमान को एक अल्लाह के अलावा शय की परस्तिश पर मजबूर किया जाता है तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है और सरकार से अपील है, मुतालबा है कि वो इसको फ़ौरन रद्द करे और इसको ज़रूरी करार न दे। जमात इस्लामी और दूसरी तंजीमों ने भी इसकी मुखालफत की है। मौलाना महमूद मदनी की जमीयत उलमा हिंद ने भी प्रेस रिलीज़ जारी करके मुतालबा किया है कि ये आइन के आर्टिकल 25 के ख़िलाफ़ है और इसको लाजमी करार ना दिया जाए, वरना इसके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की जाएगी, इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाएगी। दिसंबर के महीने में ही जब वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए तो पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता इस पर स्पेशल डिस्कशन हुआ, बहस हुई और पार्लियामेंट के दोनों हाउस में इस पर बहस हुई, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और बीजेपी के एमपीज़ ने वंदे मातरम को लाजमी करार दिया, ज़रूरी करार दिया। जो अपोजिशन के एमपीज़ है, खा वो कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी हो या एमआईएम हो या दूसरी पार्टीज़ हो, मुस्लिम लीग हो, इन सब के एमपीज़ ने कहा कि वंदे मातरम की कुछ लाइनें ठीक है, कुछ लाइनें ठीक नहीं है। वंदे मातरम को लाजमी और ज़रूरी करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस देश में सभी को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी दी गई है। और उसके बाद अचानक 11 फरवरी को सरकार को वंदे मातरम की याद आ जाती है और नोटिफिकेशन इशू करके इसको लाजमी और ज़रूरी करार दे दिया गया है। वंदे मातरम को 1882 में यानी 1882 में लिखा गया था और बंकिम चंद्रा चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था। बंकिम चंद्रा चटर्जी ने आनंद मठ नाम की एक नावल लिखी और वो जो नावल है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ेरअफ़शानी है, मुस्लिम बादशाहों के हवाले से गलत तबसरा किया गया है, तारीख़ को गलत अंदाज में बंकिम चंद्रा चटर्जी ने पेश किया है और उसी नावल में वंदे मातरम को भी उन्होंने लिखा। अब वंदे मातरम की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो ओरिजिनल भाषा है वो बंगाली है। उसके बाद फिर वंदे मातरम को संस्कृत भाषा में कन्वर्ट किया गया, उसका ट्रांसलेशन किया गया और अब जो वंदे मातरम पढ़ा जाता है, गाया जाता है, वो संस्कृत भाषा का है, ना कि ओरिजिनल यानी बंगाली भाषा का। यही वजह है कि बेशुमार लोग जो वंदे मातरम पर बहस करते हैं, तकरीर करते हैं, उसकी अहमियत में लेक्चर देते हैं, उनको जब कहा जाता है कि वंदे मातरम की 4 लाइनें सुना दो तो वो भागने लगते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं क्योंकि उनको वंदे मातरम याद नहीं होता। और अब सरकार ने वंदे मातरम को लाजमी और ज़रूरी करार दे दिया है और वंदे मातरम जो पढ़ना है वो पूरी गीत इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 मिनट में वंदे मातरम को पढ़ लिया या 30 सेकंड में पढ़ लिया, शुरू की 2 लाइनें आपने वंदे मातरम की पढ़ ली और वंदे मातरम पढ़ने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। बल्कि वंदे मातरम के पढ़ने का जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट 10 सेकंड का है। 3 मिनट 10 सेकंड तक वंदे मातरम को पढ़ा जाएगा, खा कोई डायरेक्ट पढ़े या कहीं पर रिकॉर्डेड है वंदे मातरम उसको प्ले किया जाएगा, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है, उसकी जो टाइम लाइन है वो 3 मिनट 10 सेकंड की। हमारे देश का सरकारी टेलीविज़न है दूरदर्शन, जिसको डीडी न्यूज़ कहा जाता है। डीडी ने इस हवाले से पूरी जानकारी दी है और क्या है होम मिनिस्ट्री की पूरी नोटिफिकेशन, आप सुनिए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 अंतरा वाले संस्करण को बजाना या गायन अनिवार्य कर दिया है, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड होगी। राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद बजाए जाएंगे, जिनमें वे 6 छंद भी शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस ने 1937 में हटा दिया था। नए दिशा निर्देश के अनुसार अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों हों तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। डीडी न्यूज़ ने साफ लफ्ज़ में बताया कि 3 मिनट 10 सेकंड तक वंदे मातरम गाया जाएगा और इतने देर तक लोगों को एहतराम में खड़ा रहना होगा, सुनना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। दूसरी तंजीमों का भी सख्त बयान सामने आया है। अब जो सबसे अहम बात वो ये कि क्या मुसलमान अब एक बार फिर इसमें उलझ जाएंगे, इसकी मुखालफत में लगे रहेंगे या मुसलमान आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुसलमानों में भी 2 राय है। मुसलमानों का एक तबका वो है जो ये कह रहा है कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव जीतने के लिए वंदे मातरम को ज़रूरी करार दे दिया है। अचानक बंगाल चुनाव के पेश नज़र वंदे मातरम बीजेपी को याद आ गया है, क्योंकि वंदे मातरम का जो राइटर है वो बंगाली था। वंदे मातरम की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो बंगाली है और वंदे मातरम को जब ज़रूरी करार दिया गया है तो मुसलमान इसकी मुखालफत करेंगे ही करेंगे।
اور جتنی مسلمان اس کی مخالفت کریں گے اتنا ہی بی جے پی کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن مسلمانوں کا جو میجورٹی طبقہ ہے، جو مسلم لیڈرز ہیں، جو رہنما ہیں، وہ اس کے خلاف مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے باضابطہ پریس ریلیز انگریزی زبان میں جاری کیا ہے، آپ اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس پریس ریلیز میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مرکزی حکومت کے اس نوٹیفیکیشن پر سخت اعتراض کیا ہے، جس میں سرکاری تقریبات میں اور اسکولوں میں قومی ترانہ جن گن من کے ساتھ، یا کہہ لیجیے اس سے پہلے وندے ماترم کے تمام اشعار کے پڑھنے کو، گانے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اسے غیر آئینی، مذہبی آزادی اور سیکولر اقدار کے خلاف اور سپریم کورٹ کے فیصلوں سے متصادم قرار دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری جنرل مولانا فضل الرحیم مجددی کا کہنا ہے کہ جو وندے ماترم ہے، یہ جو نیشنل سانگ جس کو بنایا گیا ہے، اس کے کچھ اشعار ایسے ہیں، اس کی کچھ پنکتیاں ایسی ہیں جو سیدھے سیدھے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس کے کچھ اشعار میں، کچھ پنکتیوں میں درگا کو اور دیگر دیوی دیوتاؤں کی پرستش کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ مسلمانوں کے عقیدے توحید کے خلاف ہے۔ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، صرف ایک اللہ کی ہی مسلمان عبادت کرے گا۔ لیکن وندے ماترم کے جو کچھ اشعار ہیں آگے چل کر، اس میں کہا گیا کہ درگا کی پرستش کرنی ہے، جو دیوی دیوتا ہے اس کو خدا ماننا ہے، معبود ماننا ہے، اور یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے فیصلہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ رابندر ناتھ ٹیگور کے مشورے اور دستور ساز اسمبلی کی بحث کے بعد یہ طے پایا تھا کہ صرف ابتدائی 2 پنکتیوں کو، 2 بند کو ہی استعمال کیا جائے نیشنل سانگ کے طور پر۔ بورڈ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے، ورنہ سپریم کورٹ میں، عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ مولانا محمود مدنی کی جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ آئین ہند کی دفعہ 25 کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کو جو مذہبی آزادی دی گئی ہے، جو شہری آزادی دی گئی ہے، اور اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا جو رائٹ دیا گیا ہے، اس کو چھینا جا رہا ہے وندے ماترم کو لازمی اور ضروری قرار دے کر۔ لہٰذا کسی کو اس کے مذہبی عقیدے کے خلاف کوئی نظم پڑھنے پر مجبور کرنا آئین ہند کی خلاف ورزی ہے۔ وندے ماترم کے بعض اشعار اور اس کی جو ہے وہ مورتی پوجا پر مشتمل ہے، جو اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے۔ اس لیے جمعیت اس نظم کی مخالفت کرتی ہے، اور اگر جمعیت نے یہ بھی کہا کہ اگر اکثریتی طبقہ اس کو پڑھنا چاہے وہ پڑھے، ان سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پر لازمی کرنا، مسلمانوں کے لیے بھی ضروری قرار دینا ناقابل قبول ہے، اور حکومت اپنے اس فیصلہ پر نظر ثانی کرے۔ مولانا ارشد مدنی نے پہلے بھی اس کے بارے میں کھل کر بولا تھا، جب پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر بحث ہوئی تھی، اس وقت بھی مولانا ارشد مدنی نے کہا تھا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ایک بار پھر مولانا ارشد مدنی نے پریس ریلیز جاری کر کے کہا کہ وندے ماترم کے تمام اشعار کو، اس کی تمام پنکتیوں کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ اقلیتوں کی مذہبی آزادی پر کھلا حملہ اور جانبدارانہ قدم ہے۔ یہ فیصلہ آئین کی روح اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہے۔ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور گیت کے بعض اشعار میں وطن کو درگا ماتا سے تشبیہ دینا عقیدہ توحید سے ٹکراتا ہے، اس لیے اسے زبردستی مسلط کرنا، تھوپنا ناقابل قبول اور ان ایکسیپٹیبل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1937 میں یعنی 1937 میں رابندر ناتھ ٹیگور کے مشورے پر صرف ابتدائی 2 پنکتیوں کو ہی قبول کیا گیا تھا، اور کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کو رابندر ناتھ ٹیگور نے لیٹر لکھ کر کہا تھا کہ وندے ماترم متنازع گیت ہے، اگر اس کو لازم کرنا یا ضروری قرار دینا ضروری ہے تو صرف شروع کی 2 پنکتیوں کو لازم قرار دیا جائے۔ مولانا ارشد مدنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ حب الوطنی اور عبادت الگ چیز ہے، اور اس نوعیت کا نوٹیفیکیشن سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوراً نظر ثانی کرے اور اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے۔ اور بھی علماء رہنما یہی باتیں کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں دسمبر 2025 میں جب اس پر بحث ہوئی تھی تو مسلم ایم پیز نے کھل کر اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا مسلمانوں کے عقیدے سے ٹکراتا ہے اور اس کو لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور سوال یہی ہے، بات سیدھی یہی ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ توحید کا ہے۔
مسلمانوں میں اور دنیا بھر کی قوموں میں یہی فرق ہے کہ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی دریا کی عبادت کرتا ہے، کوئی سانپ کی پرستش کرتا ہے، کوئی مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، کسی کے ہاں 3 خدا ہے، کوئی ایک اللہ کو مان رہا ہے تو رسول کو نہیں مان رہا ہے۔ اور یہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ جو گیت ہے، اس کے خلاف ہے۔ اور اس دیش کا جب آئین بنا تھا، جب دیش آزاد ہوا تھا، تو پہلے لفظوں میں لکھا گیا، جو آئین کا پرمبل ہے وہاں موجود ہے کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی ملے گی، ہر ایک کو انصاف ملے گا، ہر ایک کو مساوات ملے گا، ہر ایک کو جسٹس ملے گا۔ اور اس گیت کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے عقیدے پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ سرکار مسلمانوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ وندے ماترم پڑھے، اور وندے ماترم پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اسکول میں ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو بھی شرک کے عقیدے کا سامنا کرنا پڑے گا، شرک میں ملوث ہونا پڑے گا، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہی شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شرک کا مطلب ہوتا ہے خدا کی خدائی میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو کائنات کا خالق سمجھنا، کائنات کا مالک سمجھنا، اور شرک سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں شرک کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم تنظیموں کا، مسلمانوں کا اگلا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا سپریم کورٹ جانے سے مسلمانوں کو انصاف مل پائے گا؟ سرکار کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے گا؟ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا جب قانون آیا اور وہ نافذ ہو چکا ہے، مسلمانوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، منسٹر سے ملاقات کی، دیش بھر میں پروٹیسٹ ہوا، لیکن مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اور اب وندے ماترم کا ایک نیا معاملہ سامنے آ گیا ہے، اور وندے ماترم کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ آزادی کے وقت سے ہی وندے ماترم کو ہمیشہ موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اس کو لازمی اور ضروری قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کانگریس کی حکومت میں بھی یہ مدعا اٹھتا رہا، بی جے پی کی حکومت میں تو یہ مدعا سب سے زیادہ سرخیوں میں رہتا ہے، اور اچانک بی جے پی حکومت نے وندے ماترم کو لازمی اور ضروری قرار دے دیا ہے۔ اب مسلم تنظیموں کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا مسلمان کھل کر سامنے آئیں گے؟ کوئی میٹنگ ہوگی، یا مسلمانوں کی طرف سے ابھی کچھ بول کر کے خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کر لیا جائے گا، یا آنے والا وقت بتائے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے کہ کیا بھارت سرکار، مودی سرکار جو ہے وہ جن گن من کو ریپلیس کر کے وندے ماترم کو لانا چاہتی؟ سرکار کی نیت کیا ہے؟ کیوں انیواریہ کرنا ہے آپ کو؟ جب ہمارا راشٹریہ گان، نیشنل اینتھم جن گن من ہے، آلریڈی لوگ اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو آپ وندے ماترم کی انیواریتا کیوں لا رہے ہیں؟ وائی اٹ از میڈ کمپلسری؟ ایک پروپیگنڈا، ایک ٹول، ایک ہتھیار کے طور پر، تاکہ نفرت پھیلایا جا سکے۔ کیوں؟ جن گن من کا ویرودھ آر ایس ایس نے کیا تھا، ساتھیوں آپ کو یاد ہو، اور یہ شروع سے چاہتے تھے، کیونکہ وندے ماترم میں ان کے ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ چھند لکھیں، جن چھندوں کا ویرودھ کیا گیا اس میں بھارت کو، اس دیش کو دیوی کے روپ میں دکھایا گیا، اور پھر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ مسلمان کسی کی پوجا نہیں کرتا، مسلمان اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اپنے ماں سے محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی بھی پوجا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہندوستان کو ہم مادر وطن کہتے ہیں، ان کی عزت کریں گے، ان کا سمان کریں گے، ان سے محبت کریں گے، اس کی مٹی کو سلام کریں گے، لیکن عبادت نہیں کریں گے، پوجا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم مونوتھزم پہ بلیو رکھتے ہیں، ہم ایک ایشور واد پہ بلیو رکھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ لہٰذا وندے ماترم ہماری ریلیجیس بلیف کے خلاف ہے، مونوتھزم کے خلاف ہے، یہ بات کلیئر ہے بہت، لیکن پھر بھی بار بار بھارتیہ جنتا پارٹی ایک شرارت کے تحت، ایک سازش کے تحت اس کو ایجنڈا بنا رہی ہے، اس کو ایک مدعا بنا رہی ہے، جبکہ یہ مدعا ہے ہی نہیں۔ ہم نے شروع سے کہا کہ جن کو یہ گانے کی مرضی ہے وہ گائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وندے ماترم کے جو چھند ہیں وہ ہمارے ریلیجیس فریڈم کے خلاف ہے، یہ سمویدھان کے خلاف، جو ہمیں رائٹ ٹو ریلیجین دیا گیا ہے، مونوتھزم پہ بلیو کرنے کا، اس کے خلاف جا رہا ہے یہ۔
لہٰذا جبراً آپ ہم سے وندے ماترم نہیں کہلا سکتے. ہم نے یہ کہا کہ جبراً آپ کسی بھی مسلمان کے گردن پر چھری رکھ کر کے وندے ماترم نہیں بلایا جا سکتا, کوئی نعرہ نہیں لگوایا جا سکتا. آپ غلط کر رہے ہیں, سرکار یہاں بالکل غلط. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وندے ماترم کے لازمی اور ضروری ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے عقیدے پر اس کا اثر پڑے گا. سرکاری اسکولوں میں مسلمان بچوں کو شرک میں ملوث ہونا پڑے گا اور اس کا اثر پوری جنریشن پر ہوگا, پوری نسل پر ہوگا. مسلمانوں کی جو تہذیب ہے, مسلمانوں کی جو ثقافت ہے, وہ اس سے متاثر ہوگی. اور جب بات چیت ہوتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے یا ہندوستان میں مسلمان کس طرح جی رہا ہے, تو مسئلہ مسلمانوں کی زندہ رہنے کا نہیں ہوتا, مسلمانوں کی لائف کا نہیں ہوتا, بلکہ اصل یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان میں مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی کے ساتھ, مذہبی شناخت کے ساتھ, ان کی تہذیب و ثقافت کے ساتھ جینے کا موقع مل رہا ہے, یا مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی سے, اپنی ثقافت سے, اپنی اقدار سے سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے. وندے ماترم کے لازمی قرار دینے کا مطلب اور مسلمانوں کے اس کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب تو یہی ہوگا کہ مسلمانوں کو اب اپنی مذہبی شناخت سے, اپنی ثقافت سے, اپنے اسلامی اقدار سے سمجھوتا کرنا پڑے گا. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے. آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے, ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. پھر ملاقات ہوگی.